اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وعفادک واولادک وانصارک والمہاجرین واولیاء امتک وعلماء ملتک وامتک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی حاضرین محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خوانان حضرات نے عجیب منظر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، کمال۔ اب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بیمار ہوں، اس کے باوجود یہ محفل ذکر حسین ہے اور یہ اکثر اس گھرانے کی برکات ہیں کہ میں اس کے باوجود کہ بیمار بھی ہوتا ہوں بھی کوئی نہ کوئی بات اس کی کرتا رہتا ہوں۔ میں اکثر بیٹھے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام جو ہیں یہ ہندوؤں کے بانمتی کا کھیل نہیں ہے۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ محرم میں ہی صرف ان کا ذکر کیا جائے۔ میں ہر وقت ان کا ذکر کرتا ہوں، وہاں بیٹھے یہاں بیٹھے جہاں بھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آج تو یہ محفل جو ہے الحمدللہ یہ انہی کی حاضری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ میں چند ایک باتیں سناؤں گا، آپ نے اشعار میں نعت خوانان حضرات سے بھی یہ سن لی ہیں، اور میں پیچھے جو گزر گیا ہے رمضان، اس میں یوم علی کے موقع پر بھی ایک دو بات ایسی کہی تھی کہ جو منفرد شان ہے مولا علی مشکل کشا کی، کیونکہ میں نے آپ کی انفرادی شانیں ہی بیان کی تھی، باقی تو آپ صحابی ہیں اور بھی بڑے صحابی ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں اور بھی بڑی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں نے کچھ ایسی باتیں عرض کی تھی کہ آپ کی کچھ انفرادی شانیں ایسی ہیں جس میں اور کوئی نہ صحابی اور نہ آج تک کوئی ان میں شریک ہو سکا ہے۔ اور امام پاک کی بھی اسی طرح ہے۔ مختصر بات کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر گئے ہیں، وہاں امام علی مقام بھی اس جنازے میں ہے، تو وہ پیدل چلتے چلتے حضرت امام پاک کے جوتے پر وہ گرد پڑ گئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بوڑھے تھے، صحابیوں میں بوڑھے تھے، اور حضرت امام علی مقام وہ تھے وہ جوان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں وہ جوان تھے، بڑی عمر تھی، اس وقت سنین کی عمر جو تھی وہ 4-5 سال کے قریب تھی دونوں کی، تو اب یہ جوان ہے اور وہ بوڑھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو اپنی یہ چادر اتار کے ان کے پاؤں کی جوتی صاف کرنے لگا۔ انہیں کہا ابو ہریرہ آپ اتنے بزرگ صحابی ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ تو جو کچھ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے آپ کے متعلق سنا ہے، یہ تو چادر سے جوتا صاف کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میں کاندھوں پر اٹھاتے پھریں۔ اور ہے بھی حقیقت، میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں، وہ جو منکر تھے جنہوں نے امام علی مقام کی مخالفت کی تھی، میں کہتا ہوں بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ممبر شریف پر واعظ فرما رہے ہیں اور حضرت حسین آئے ہیں، اور وہ لوگوں میں آتے آتے
بچے تھے گر گئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے منبر شریف سے اتر کر ان کو اٹھا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ اور صحابی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اس میں حسین بھی تھا۔ الصبی صبی کان ابن نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ وہ بچوں میں آپ کھیل رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی جب ان پر نظر پڑی، ہم سب کو چھوڑ کر حسین کے پاس چلے گئے کسی اہم کام کے لیے۔ سب سے آپ ہی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر ایک طرف جانے لگے تو ہم نے دیکھا حضور کدھر جا رہے ہیں، دیکھا تو آپ حسین کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حسین جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ نانا جان کو دیکھ کر دوڑ گیا، جب وہ دوڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اتنا پیار دیکھا نہیں تھا انہوں نے کہ ان کو کتنا پیار ہے۔ دوستو آؤ دو تین باتیں کروں گا اور ایک دو خوابوں کی باتیں کروں گا، آپ کا ذوق جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو ان کے پاس ساتھ محبت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ بڑا پیار ہے ان سے؟ آیا ہاں مجھے ان سے بہت ہی پیار ہے۔ انہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنا بیٹا ابراہیم اور حسین ان دو میں سے ایک کی زندگی مانگ لو۔ ہماری زبان میں بہت پاک ہے، ان سے پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف دوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام عرض کی کہ یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سے کہو حسین کی زندگی مانگ لو یا اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لو، ایک کی مانگ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلا تردد فرمایا کہ میں حسین کی زندگی مانگتا ہوں، ابراہیم کی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو جائے تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین پر یہ معاملہ آ جائے علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں حسین دے دے ابراہیم میرا لے جا۔ یہاں نہیں پتہ چلتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کتنی محبت تھی حضرت امام حسین۔ یہاں ایک نقطہ بھی تھا جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ نقطہ یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں یہ جو معاملہ تھا حسین نے سر انجام دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پورے خاندان میں سے آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ فرمایا حسن اور حسین کے ساتھ۔ اب یہ دونوں ہیں جن کے ساتھ محبت ہے، اور اب اس میں سے دیکھو کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ حسین کے ساتھ زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ پتا تھا کہ وہ کربلا کے میدان میں جو ہوگا وہ حسین کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جرت عطا کی ہے کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکے گا، اسی لیے اس کی زندگی مانگی کہ یہ کربلا کے میدان تک۔ اور میرے آقا میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ حضور کو جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا تو پوچھا اے محمد یہ سے اتنا پیار تم کرتے ہو کہ آپ یہ دعا کر رہے یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اہل سنت جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک سے وہ محبت کرتے ہیں اور خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں اس طرح ہم جائیں گے، آگے میں ہوں گا، میرے ساتھ پیچھے حسن اور حسین ہوں گے، اور پیچھے فاطمہ ہوں گی، ہم اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا کل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ دوجہ کریم نے عرض کی یا رسول اللہ تو میں، فرمایا تو ہم سب سے پیچھے ہوگا، تو ہم سب سے
پیچھے ہوگا، اور تیرے پیچھے قیامت تک آنے والے جو مومن ہیں وہ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور سب وہ تیرے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جنت جو ہے یہ تو اسی گھر کی ہے۔ آؤ ایک نکتہ بیان کروں، کبھی کسی نے غور نہیں کیا اس پر۔ کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، جوانوں کے سردار ہیں۔ شاید آپ نے کبھی علماء سے سنا ہو کہ جنت میں سب جوان ہی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے، جوان ہی سب ہوں گے۔ معلوم ہوا تمام جنتیوں کے سردار حضرت امام حسین یا حسن دونوں ہوں گے۔ میں یہ دونوں میرے دوتے جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور فاطمہ جو ہے یہ تمام عورتیں جو ہیں وہ ان کی سردار ہوں گی۔ معلوم ہوا یہ انہی کے گھرانے کے سپرد ہے سب کو۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اس طرح زمین پر یہ 4 انگلوں سے 4 خط کھینچے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام جو ہے اور کوئی وہ مقام نہیں پا سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک خدیجہ، ایک فاطمہ، اور ایک مریم، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ۔ ساتھ بیٹھے ہوئے عرض کی تو یا رسول اللہ عائشہ، کیونکہ حضور کو عائشہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ عائشہ۔ فرمایا عائشہ جو ہے وہ عورتوں میں اس طرح ہے جس طرح کھانوں میں ثرید ہوتا ہے۔ یہاں کبھی کسی نے غور نہیں کیا، اور متصب لوگ جو ہیں مصر کی لحاظ سے وہ اس کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، مجھ پر یہ معارف جو ہے یہ صحیح خدا نے ظاہر کر دیا۔ وہ کیا فرمایا کہ جو ہے عائشہ اس کا مقام اس طرح ہے جس طرح کھانوں میں ثرید ہوتا ہے، اور ثرید جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھا، اس کا مقام یہ ہے۔ باقی وہ 4 جو خط کھینچے انہیں خدیجہ الکبریٰ، یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میں گھر میں کوئی چیز ہوتی، اکثر یہ ذبح کی ہوتا، تو فرماتے یہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے اس کے پاس بھیج دو، اور یہ گوشت جو ہے یہ خدیجہ کی بہن کے گھر بھیج دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں خدیجہ ہی ہوتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں خدیجہ ہی ہوتی رہتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا خدیجہ کو سب پر اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی ہے، اس لیے میری اولاد تمام خدیجہ سے ہے، اور جب میرے پاس کوئی میرا مددگار نہیں تھا اس وقت خدیجہ میری مددگار تھی، جب میں بالکل میرے پاس مال نہیں تھا اور خدیجہ کے مال نے یہ دین اسلام میں مدد کی ہے، اور خدیجہ کی محبت مجھے خدا نے عطا کی ہے، ان کی محبت خاص ہے۔ دوستو میں عقیدت رکھتا ہوں، ان سردار سے چھوٹے سے بھی رکھتا ہوں، عقیدت ان سے رکھتا ہوں، میرا طریقہ صحیح ہے، آپ بھی اس طریقوں کو بنائیں۔ ایک سید غلطی کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا شاہ صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں، نا میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ غلط ہے، وہ غلطی بھی ان کے دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے پاؤں چوموں۔ شفاقی صاحب شاہ صاحب کے بیٹے شاہ جہان وہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر، تو میں ساتھ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میرا ہاتھ اس طرح کیا تو ان کے پاؤں کو لگ گیا، انہیں پاؤں کھینچ لیے، کہنے کیا ہے؟ میں کہ یہ تو ہاتھ لگا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے تمہارے پاؤں کو چوموں، یہ تو ہاتھ ہی لگا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی میرا طریقہ یہ ہے، میں سادات کا ادب کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں کہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کرتا شاہ جی جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو، نہ میں نہیں یہ کرتا، میں کہتا ہوں یا جی یہ کام غلط ہے یہ نہ کرو، اور اس وقت بھی جب ان کی غلطی دیکھوں اس وقت بھی میرا جی چاہتا ہے ان کے پاؤں کو بہت ساتھ لوں۔ آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی
درود پڑھنے کی، ابھی یا مغرب کے پہلے مغرب کے بعد. یہ درود جو ہے یہ قرآن پاک میں تو نہیں آل پر پڑھنے کا. آپ کو جس کو نہیں پتا وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں. یہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. آپ جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہوگا قرآن پاک کی عبارت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بعض عبارت باقی ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور بعض جو حکم ہے وہ باقی ہے، عبارت منسوخ ہو چکی ہے. یہ قرآن کا ایک وہ طرز بیان ہے. آپ اگر سمجھدار ہیں تو ٹھیک، ورنہ کسی سے پوچھ کر دیکھ لو. اور اس میں یہ ہے کہ صلو علیہ وآلہ کا جو لفظ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے. اب بروئے قرآن یہ ہے کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے ساتھ آل پر بھی پڑھا جائے، صحابیوں پر بھی پڑھا جائے. وہ اس طرح فرض نہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آل پاک پر درود پڑھنا ہے. وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی کریم علیہ السلام کہ اپنی آل پاک کے متعلق یہ جو روایات ہیں یہ کچھ لوگ متصف جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کیسے مزے کی بات ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے. ان کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. مولوی اسماعیل جس کو ہمارے علماء وابی کہتے ہیں، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے مقام اس کا زیادہ ہوگا جس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے. یہ اس وابی کی بات سنو. وہ کہتا ہے کہ قیامت کو سب سے مقام زیادہ اس کا ہوگا جس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے. پھر آگے لکھتا ہے کہ ماننے والے قیامت کو مولا علی کے زیادہ ہوں گے. یہ وہ وہابی لکھتا ہے کہ ماننے والے زیادہ مولا علی کے ہوں گے، اس لیے ان کا مقام زیادہ ہوگا. ہمارے پیر دادا پیر نادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں سب سے اول ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر مولا علی، یعنی مولا علی کو چوتھا مقام دیتے ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں آئے سب میں بعد ہیں. جس طرح نبی کریم علیہ السلام 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے بعد آئے مگر سید الانبیاء ہیں، اس لیے مولا علی چوتھے نمبر پر ہیں مگر سید الصحابہ ہیں. میرے سرکار کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سید الصحابہ ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آل و مال شریف تقریر کے لیے گیا. آپ جو تھے نا حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد صاحب ان کی بیعت تھے، اور پیر نادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ ماموں پان جگہ تلک. آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں ایک ملنگ آیا، کہنے لگا شاہ جی ابو طالب جنتی ہے یہ جہنمی. میں کہا جہنمی؟ کہنے لگا چلو جہنمی کرو یا جنتی کرو تمہارا ہی ہے نا، تمہارا ہی دادا ہے نا، علی کا باپ ہے نا، نبی پاک کا چاچا ہے نا. جہنمی کرو جنتی کرو تمہاری مرضی، ہم جا رہے ہیں. آپ مت اس کی بات مجھے کھا گئی. میں نے گھر آ کر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے کتابیں سب آگے رکھ لیں، اور اس وقت میں اٹھا جب ابو طالب کا ایمان ثابت کر لیں. دوستو وقت ہوتا ہے اور میری طبیعت بھی ایسی نہیں ہے، باتیں تو بہت ہیں. میرا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک سید ہے وہ کسی عہدے پر ہے، وہ رشوت مانگے اس کو ضرور دو، لیکن نظر نیاز کر کے دو. رشوت گناہ ہے کہ کوئی شاہ صاحب یہ نظر نیاز ہے، رشوت نہیں ہے، اور ضرور دو، وہ نظر نیاز کر کے دو، رشوت کر کے نہ دو. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ میرا عقیدہ بہت مصفی ہے اس معاملے میں کہ میں سدا کی عزت جو ہے وہ کرنے میں بخیل نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے اور انہی سے ہی میں نے پایا ہے اور بہت کچھ پایا ہے. میں ایک اپنا واقعہ سناؤں خواب کا. میری عمر تقریباً کوئی 17-18 سال ہوگی.
تو ایک ہمارے ملنگ رہتا تھا کٹر بے نماز. ہم جب اس کے پاس گزرتے اس کی مجھے ایک دو بات بہت پسند تھی. ایک دن جب کہتے السلام علیکم وہ کہتا بسم اللہ، بیٹا وعلیکم السلام. یہ اس کا تقیہ کلام تھا. مجھے اس بات اس کی بہت اچھی لگتی. اور جب کہتے کہ سائیں جی کی حال ہے، اس نے کہنا اللہ پنجتن کی مہربانی ہے. وقت گزرتا کیا، ہم اس کو ڈانٹتے رہتے تو نماز نہیں پڑھتا. وہ کہتا بس پڑھیں گے، اٹھتا نہیں تھا. اور یہ باتیں اس کی دو جو تھی وہ مجھے بہت پسند تھی. سلام کے جواب وعلیکم السلام، اور جب یہ کہنا کیا حال ہے، اللہ پنجتن کی مہربانی ہے، یہ اس کی زبان پر ہمیشہ رہتا. وہ مر گیا، ہم نے نمازیوں نے اس کو دفن کیا. اب بھی کئی اس علاقے میں لوگ ہیں اس کو جاننے والے. ہم نے دفن کیا اور کوئی تقریباً 5-6 مہینے ہوں گے گزرے تو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس نے یہ چادر اس طرح اڑی ہوئی ہے، اس طرح اتنا کو منہ جو ہے نہ اس کا ننگا ہے. ایک کونے پر ہماری ملاقات ہوئی، ایک طرف سے وہ رہا، دوسری گلی سے میں نکل رہا تھا. تو میں نے کہا سائیں کیا حال ہے؟ اچھا. تو میں وہی وہم جو تھا اس کے ساتھ میں نے کہا نماز کے مطلب خدا نے پوچھا ہے یا نہیں؟ ہاتھ لگا کر کانوں سے کہنے لگا بڑی سختی سے پوچھا ہے، بڑی سختی سے پوچھا ہے. میں کہا پھر کیا بنا؟ کہنے لگا خدا نے مجھے بخش دیا. میں کہا کیوں بخشا، اس کی وجہ کیا؟ تو نماز میں پڑھتا تھا. کہنے لگا خدا نے کہا ہے، یہ میں ضرور ایمان کہہ رہا ہوں، اور کئی جگہ یہ بیان کیا ہے خدا مولوی شفیع کو ایمان نصیب نہ کرے اگر میں غلط کروں بات. وہ کہنے لگا خدا نے کہا ہے تو پنجتن پاک کے ماننے والا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا بخش. اعظم چشتی کا شعر ہے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہیں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، یہ ہمارے پاس مغفرت کی سند ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. جی میں ایک دن ادھر گیا، وہ دف پر وہ لڑکی ایک نعت پڑھتے تھے، میں بڑے وہ شوق سے گیا سننے کے لیے. بہرحال تھوڑا وقت بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک نعت پڑھی. وہ آج ہی میں صبح دوستوں سے ذکر کر رہا تھا. وہ نعت یہ تھی کہ جنت دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. کہ میرا صحابی، اور میں یہ اکثر اس عالم مجد میں باتیں کرتے کرتے کہہ دیتا ہوں کہ ہم ہیں علی کے ماننے والے. اگر مولا علی کہے اے صوفی شفیع چل جہنم میں نہ جاؤں تو میرا باپ نہیں ہے، علی کے کہنے پر وہ جہاں گئے میں جانے کو تیار ہوں. کہیں علی کہ جا فلاں جگہ، اور کوئی نہیں. یہ دوستو حقیقت ہے. میں کبھی ابتدا میں شروع سے سادات کی غلامی تھی لیکن کم تھی، اب کچھ زیادہ ہوگی اور ان کی مہربانیوں کی بھی انتہا ہو گئی. یہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ مخالفت کریں گے تو کرتے رہیں. وہاں میں بیٹھے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میں بیماری کے دوران میرے کمرے میں مولا علی میری خبر لینے کے لیے آئے. تعلق جو ہوا اس لیے. اور ایک دوست کو یہ کہہ رہا تھا، سنا رہا تھا، وہ بھی اب یہی ہوں گے. میں کہہ رہا تھا کہ مرد نہ بیٹھے آقا پہ تو بندہ کیا ہے، اور ہو جو غلاموں سے بے خبر وہ آقا کیا ہے. میں اپنے قبلہ حضرت صاحب کے سامنے اکثر یہ پڑھا کرتا تھا. آج کا ماشاءاللہ نظمی صاحب وہ پڑھتے ہیں، میری تو آواز ہی نہ زور لگا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی، یہ آرزو نہیں ہے قائم یہ سر رہے، میری تو یہ دعا ہے تیرا سنگ در رہے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر، پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں،
فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، اور اتنا ضرور ہے کہ رہے مجھ پر بھی جو میرے حالات ہوں اس کی آپ کو خبر ہو، پھر تو مجھے منظور ہے جو بھی ہو۔ اور میں یہ دوستوں سے بات کر رہا تھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مصلی رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، آج تک خدا نے دل میں ریاکاری پیدا ہی نہیں کی۔ صرف جو کرتا ہوں وہ سب کے اس لیے کرتا ہوں، یہ بھی اس بات پر حریص ہوں۔ اور یہ بات بھی وہی بیٹھا کر رہا تھا، گلاب دیوی اسپتال میں داخل تھا، میرے قبلہ حضرت صاحب اور نبی کریم علیہ السلام وہاں آئے۔ اتنا ضرور ہے کہ تجھے بھی خبر رہے، ان کو بھی خبر ہوتی ہے، اور اتنا ضرور ہے تمہیں بھی خبر رہے۔ اور غلام بھی تو اس طرح کا غلام ہے، یہ نے اپنا آپ سب کچھ ان پر قربان کر دیا ہے، کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ اور یہاں گجرانوالے اسپتال میں میرے حضرت صاحب جاگتے بنفس نفیس میرے پاس ہے۔ میں آنکھیں بند تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی، دل کی تکلیف ہے مجھے، اور مجھے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی تو دروازہ ساتھ تھا۔ میرے حضرت صاحب اسی طرح وہ چادر اور چھوٹی وہ عصا مبارک لے کر کھڑے ہیں اور دیکھ اس طرح میری طرف رہے ہیں۔ میں نے اسے کہ یہ طارق اور نصر اللہ وہاں تھے سوئے ہوئے پر، میں نے کہا حضرت صاحب جب میری آنکھیں کھلی آپ واپس چلے گئے۔ اتنا ضرور ہے کہ تمہیں بھی خبر رہے، اور میری وہ خبر رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ غلام ہے۔ میں نے ایک لکھی ہے کچھ، اب یہ کہہ رہے جی وہ تمہارا لکھا ہوا ہے کلام چھپوانا ہے، میں نے کہ چھپا دو۔ میں رات کو کرم ہوا سرکار کا تو میں نے اٹھتے ہی کہا کیتا کرم نبی سرکار موجاں ہو گئیاں، دتا سونے نے دیدار موجاں ہو گئیاں۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرا دیکھیا نہیں کردار موجاں ہو گئیاں۔ یہ نہیں دیکھا یہ گندا مندہ، یہ اتنا گناہگار ہے، اس کا عمل نہیں، بے عمل ہے، بے علم ہے اور سب سے نکما ہے، یہ نہیں دیکھا لیکن کیتا کرم نبی مختار موجاں ہو گئیاں۔ میرے آقا لاؤ، میں نے عید پر بھی یہ کہا تھا لوگو آؤ اس دار پر پڑ جاؤ، آؤ آل پاک کی غلامی اختیار کر لو اگر نجات چاہتے ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان فرمایا کہ جو میری آل کے ساتھ محبت رکھے، میری آل کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ مولوی شفیع تھوڑی جسارت کرنا چاہتا ہے، اگر حکم ہو تو میں وہ بات کر دوں تو ضرور یہ حکم ہوگا۔ بتاؤ کیا کہتے ہو مولوی، کیا کہتا ہے تو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ تمہاری آل کے ساتھ محبت کرتا ہے ایک شخص تو وہ شہید مرے گا، اگر اس کے عمل میں کوتاہی ہو، یہ تو نہیں فرمایا کوئی مولوی یہ مجھے بتا دے کہ اگر عمل میں کوتاہی ہو تو پھر نہیں۔ اس کا مطلب وہ بات جو ہے علامہ اقبال کی، الحمدللہ اقبال اکثر آ جاتا ہے، آج میں وہاں بات کرتے بھی کر رہا تھا، میں نے کہا اکثر اقبال کا ذکر میری زبان پر رہتا ہے، اس کا کلام اکثر میں بیان کرتا ہوں، تو وہ میری بیماری کے دوران یہ اقبال بھی آیا ہے، وہ میرے پاس بیٹھا رہا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ کسی دوست نے بتایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تمہارے پاس، ایک دفعہ میں نے خود دیکھا وہ تقریباً 2-3 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا ہے۔ وہ کہنے کا میں جا رہا ہوں، میں کہا بس آپ چلیں۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ ہے سب کو، نبی کریم علیہ السلام کی آل سے محبت کرو، ہوتے مٹ جاؤ۔ یہ ہمارے ان کے والد ہیں، ہمارے دوست، انہوں نے مجھے بزمی صاحب نے ان کی خواب سنائی، وہ بھی تمہارے ذوق کے لیے پیش کروں۔ تو میں نے پھر ان کو جاتے جاتے ملتے گائے سے کہا ہے، تو میں کہ مجھے کیوں نہیں ملے، مجھے بتاتے ایسی بات۔ یہ جی یہ فیاض صاحب کے والد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ تھا، خواب میں دیکھا کہ ایک مائی ہے بڑھی، اس نے اس طرح لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جا رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے کہ کچھ تم پکڑ لو، کچھ میں پکڑ لیتی ہوں۔ اور وہ اس سے کچھ لکڑیاں میں نے پکڑی، کچھ انہوں نے۔ میں نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ محفل ہو رہی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ اہل سنت جماعت والوں تمہیں تقویت ملے گی اس بات کی کہ ہم حق پر ہیں، وہ محفل ہو رہی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ میں کہا تو ہمارا تعارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں حلیمہ ہوں، مائی حلیمہ۔ وہاں پہنچ گئی
تو وہاں اعظم چشتی جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے۔ وہ کون سی نعت تھی؟ وہ آخری شعر جس کا ہے حسین ابن حیدر جے وانگی جے کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے ویکھاں، یہ اعظم چشتی پڑھ رہا ہے اور ایک مائی صاحبہ وہاں اور ہیں، وہ زارو قطار رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہنے کی تو فاطمہ ہے۔ اہل سنت جماعت بولو تمہیں مبارک ہو، تم حق پر ہو۔ وہ ہمارے نعت خانان کی نعتیں وہ بھی سنتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری محفلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ میں شفاقی صاحب کبھی ملاقات ہوئی تو میری تو ہوتی نہیں، وہ جمشید چشتی کو یہ بات بتانا، اس کو نوٹ کریں، ان کے لیے یہ بہت، اس کا بیٹا نہیں جمشید چشتی پروفیسر، اس کو ضرور یہ بات بتانا، میں تو مل نہیں سکتا نہیں میں خود میں یہ بات بتاتا۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گوشہ میں وہ گم ہو جاتی ہیں کسی میں اور وہ نکلتی نہیں، جبکہ یہ ہمارے عقیدت کی تقویت کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو فاطمہ ہے، حسین ابن حیدر دے وانگوں جے کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے، حسین ابن حیدر دے وانگوں جے اعظم کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے ویکھاں۔ اب میں ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور جناب غوث ثقلین فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام پاک کی شہادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں ان کی قبر پر کھڑے زارو قطار رو رہے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتہ جو ہے آپ کی قبر پر مقرر کیا ہے، جو دن رات آپ کے مصائب پر آنسو بہاتا ہے اور درود پڑھتا رہتا ہے۔ ایک 1904 کا واقعہ اخبار میں تھا، وہ ہیں بابا حیدری کر کے اس کا نام ہے، میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک یہ تجزیات پیش کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ آدمی جو ہے اس کے نام کے ساتھ حسین بولا جاتا ہے۔ یہ ایک انفرادی شان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ 80,000 زبان میں 80 زبانوں میں آپ کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے، اور 1 منٹ میں پوری دنیا پر 5 آپ کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں، اور آپ کے وہ مزار پاک پر 87 کروڑ آدمی جو ہے سالانہ وہ حاضری دیتا ہے، اور آپ کے ماننے والے ہر زمانے میں 1 ارب جو ہے اس سے زائد موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی انفرادی شان ہے، ہو کیوں؟ میں تو کہتا ہوں ہے ہی حسین۔ جب ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، اور حضور کو ان سے محبت ہے، اور اتنی والہانہ محبت، ممبر کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا اور گود میں لے کر پھر ممبر پر بیٹھ گئے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ فرماتے ہیں ہمیں چھوڑ کر حضور ایک طرف چلے گئے، ہم حیران ہوئے حضور ہمیں چھوڑ کر کدھر چلے گئے، دیکھا تو وہ حسین کی طرف چلے گئے۔ جب حضور کو دیکھا حسین نے دوڑ لگا دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ان کی انفرادی شانیں ایک نہیں بہت ہیں۔ اس لیے دوستو اگر نجات جاتے ہو آل پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ اور میں وہ شفاقی صاحب کبھی وہ نعت پڑھا کرتے تھے، آج تو بہت انہوں نے وہ حسین زندہ باد جو ہے اس کو کمال کر دیا، اور پورا حال جو ہے یہ وجد میں تھا۔ یہ ایک نعت پڑھا کرتے ہیں کہ نانے تو نواسیاں جانا نواریاں، نانے تو نواسیاں جانا نواریاں۔ اور وہ پچھلی دفعہ کوئی بات جو ہے اس وقت مجھے یاد آئی، اور میں یہ کہنا چاہتا تھا یہاں کوئی سادات بھی بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے نانے تو نواسیاں نے جانا نواریاں، اور یہ نواسے جو ہیں انہیں نانے تو دولتہ نواریاں۔ اس طرح نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی اور سبھی کر رہے تھے یہی۔ تو اسی طرح یہ قیامت تک یہ جگمگاتے چراغ ہیں،
اور میری دعا ہے خدا میرے آقا علیہ السلام کہ ان نشانیوں کو زندہ اور سلامت رکھے۔ اور میری ایک اپنے عقیدے کی بات سنو، میں الیکشن کے دنوں میں اخبار پڑھتا تو اس میں آتا اگر ایک ہوتا وہ سید اور مقابلے میں کوئی اور ہوتا اور میں دیکھ کے کہتے یا اللہ سید کو کامیاب کرنا، نہ کوئی میری بات کا فائدہ نہ کوئی میری اپنی صرف عقیدت، یا اللہ اس کو کامیاب کرنا، یہ سید کو کامیاب کرنا۔ اگر اس پر کوئی سختی آ جائے تو یا اللہ سید کو خیال پر رحم کر۔ اپنے دل میں ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتا رہتا ہوں کہ سادات جو ہے اس کی محبت کی وجہ سے۔ ایک بات عرض کروں، اپنے ہمارے شاہ صاحب مرتضیٰ مین صاحب، میں پکڑے شریف گیا تھا، وہاں چھوٹا سا پروگرام تھا، یہ بھی تھے جو اللہ نے پیدا مرید ان کا عالم و شریف کا، وہ لے کے گیا اور کھانا بھی اس نے اپنے گھر میں پکایا ہوا تھا۔ جب وہاں گئے تو شاہ صاحب نے پہلے یہاں ہی اس کو کہا آؤں گا ضرور لیکن تقریر نہیں کروں گا، اور میں نے بھی کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، تقریر میں نہیں کروں گا۔ وہ میں نے بھی تقریر نہ کی، شاہ صاحب نے بھی نہ کی، اور وہ ڈسکے سے وہ مفتی صاحب معین الدین اور ایک دو مولوی اور آئے ہوئے تھے، انہوں نے تقریر کی۔ جب کھانے کے لیے گھر گیا تو جا کے بیٹھے اللہ رحم کے گھر، تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ سے تعارف ایک دفعہ ہوا ہے، جب آپ کو پگڑی باندھی گئی تھی، دستار باندھی گئی تھی اور آپ کو پیر بنایا گیا تھا، تو میں نے مجدی صاحب رحمۃ اللہ کو کہا تھا میرا تعارف کراؤ شاہ صاحب کو، یہ مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ اس نام ہے ان کا اور یہ ہمارے قریبی رہتے ہیں اس مسجد گجروں میں، اور یہ آپ کے تو میں نے کہا میں نے آپ کو ملا، ہاتھ چومے اور کچھ نظر نیاز دی۔ وہ نظر نیاز دی تو رات ہوئی۔ یہ لاجپال اتنے ہوتے ہیں، ان سے پیار کیا نہیں کہ ان کے بڑوں کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے۔ رات ہوئی، پیر صاحب سے شاہ صاحب کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، یعنی کہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب، کہ مولوی صاحب یہ پی لو۔ میں نے دیکھا تو وہ تھوڑا تھوڑا میلا تھا، میں نے کہا میلا نہیں، تم پتی والا پیتے ہو نا، تو اس میں نے پتی ڈالی ہے۔ میں نے کہا نہیں ضرور، میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ پی لیا۔ اب میں نے یہ ان کو مرتضیٰ مین کو بات سنائی تو میں نے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہم جو ہوتے ہیں نا یہ فقیر لوگ، ہم بڑے لالچی ہوتے ہیں، جہاں سے کچھ ملے وہی ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ تو میں کہا وہاں تمہیں سلام کی اور رات کو پانی وہ دودھ کا پیالہ مل گیا، اس لیے ہم لالچی ہوتے ہیں، میں نے وہ 500 کا نوٹ دیا۔ کہنے کہ یہ کیا ہمارا ہی ہمیں؟ میں کہا ہاں ہاں بالکل تمہارا ہی کھاتے ہیں، تمہارا ہی تمہیں دیتے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت متاثر ہوئے، کہنے کہ قاری صاحب، میں نے کہا میں سادات کا عمل نہیں دیکھتا، میں سادات کی نسبت دیکھتا ہوں، ان کی نسبت کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے میں پیار کرتا ہوں۔ وہ بڑے متاثر ہو، کہنے کہ مفتی صاحب بات سنو، یہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نسبت دیکھتا ہوں، نسبت کی ہی تو ساری بات ہے۔ میں نے کہا میں شاہ صاحب یہی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ میں سید کو گناہ کرتے دیکھوں تو مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی، میں اس وقت بھی چاہتا ہوں کہ اس کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ کیوں کہ نسبت جو دیکھتا ہوں، عمل جو نہیں دیکھتا۔ یہ تو عمل ہے، جس طرح بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، وہ نسبت تو ان کی نبی کریم علیہ السلام سے ہے اور حضور کی نسبت یہ جو ان کو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ عبادت کرنے سے ملتی ہے، نہ ولایت میں ملتی ہے اور نہ کسی اور امر سے ملتی ہے۔ وہ نسبت ایسی ہے جو ان کی عطائی ہے، اور کوئی کہے کہ میں حاصل کر لوں تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو آؤ، اگر نجات چاہتے ہو تو ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ خدا کی قسم مولوی شفیع دعوے سے یہ کہہ رہا ہے، اگر ان کی غلامی اختیار کر لو تو قیامت کو پھر مجھے پوچھو کہ تو یہ کہتا تھا اور یہ کام ہمیں نہیں ملا۔ یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اے علی تو ہم سب سے پیچھے ہوگا، اور تیرے پیچھے قیامت تک آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں وہ ہوں گے، اور تو ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوگا۔
اگر یہ محبت سے دیکھیں تو پھر تو بڑا کچھ نظر آئے گا، اگر توسب سے دیکھیں پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب محبت میں یہی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میری آل کی محبت میں جو مر گیا وہ شہید مر گیا۔ اب اور کسی کے متعلق نہیں فرمایا، یہ بھی انفرادی شان ہے۔ ایک میں شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں، وہاں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ شدہ است سینہ من پر از محبت یار، شدہ است سینہ من پر از محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلم جار نیست۔ ہمارا سینہ اپنے محبوب کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہے، غیر کے کینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اور میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ شدہ است سینہ من پر از محبت حسین، شدہ است سینہ من پر از محبت حسین، برائے کینہ اغیار برائے کینہ یزید در دلم جائے لے۔ وہ بات سن رہا تھا امام غزالی کو کسی نے پوچھا کہ یزید کو لعنتی کہنا چاہیے؟ ہمارے کہ وہ تو ہے ہی لعنتی، جتنی مرتبہ اس کو لعنتی کہنا ہے حسین پر درود پڑھتے رہو۔ سینہ من پر از محبت حسین، برائے کینہ اغیار در دلم جا لے۔ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں حسین پاک کے محبت سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ہم کسی کو کیا جانے وہ کون ہے اور کس طرح ہے، کیا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آؤ آل پاک کی غلامی اختیار کرو۔ میں بیعت کرتا ہوں، اس میں کافی میرے دوست ہیں، تو میں یہ کیا کرتا ہوں، کام ہے ان کا، اور انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ چلو ہمارے ملازم ہمارے نوکر یہ کام تم کرو۔ میں کہا ٹھیک ہے سرکار۔ شاہ صاحب کو میں نے کہا وہاں آستانہ بناؤ کوٹھی کے ایک طرف، کہنے لگے نہیں میں اس باتوں میں آنا نہیں چاہتا، میں سلسلہ کس نے چلانا ہے، سلسلہ تو چلانا ہے۔ میں نے کہا سلسلہ تم نے چلانا ہے۔ میں کیا غلام تو ہوں، جو حکم ہو میرے سار آنکھوں پر۔ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے کہا یہ پگڑی ہے تمہارے گھر سے ملی ہوئی، میں کیا مر سکتا ہوں اس کو داغ نہیں لگا دیتا، داغ نہیں لگنے دوں گا کیونکہ تمہارے گھر سے ملی ہے، اور یہ ان کا ہی ہے سب کچھ، اور میں ان کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے کام ان کا کر رہا ہوں۔ جس طرح کی مثال ہے پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانہ اقدس میں پاکستان بنا تھا، آپ کی عمر 130 سال تھی۔ بات لمبی یا مختصر کرتا ہوں، قائد اعظم کسی بات پر یہاں مولویوں سے ناراض ہو کر لندن چلے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں، وہ کون ہے جی، وہ سودرے والے مولانا ظفر علی خان، اس کو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، فرمایا کہ ظفر علی خان کو کہو قائد اعظم کی حمایت کرے۔ اور قائد اعظم کا بھی واقعہ اخبارات میں بھی آیا تھا ایک دفعہ کہ انہوں نے کہا کہ لندن میں اپنے کمرے میں تھا تو ایک دم میرا کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ آواز آئی انگلش میں، نبی پاک نے فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں۔ انگلش میں فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں، تو پاکستان جا کر پاکستان بنا۔ جب وہ مولانا ظفر علی خان کو کسی نے خواب سے نہیں کہا، ہو سکتا ہے یہ قائد اعظم کا حمایتی ہو اور جھوٹ بولتا ہے مجھے خواب آیا ہے، وہ حضرت پیر جماعت شاہ صاحب کے پاس گیا، جا کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کسی آدمی نے یہ کہا کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا ہے قائد اعظم کو کی حمایت کرو، مجھے کسی نے یہ خواب بتائی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ سرکار نے فرمایا، پیر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے، مجھے بھی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قائد اعظم کی حمایت کرو۔ تو قائد اعظم کو خط لکھا کہ میری عمر 130 سال ہو گئی ہے، سرکار کی عمر 130 سال ہے، پیر جماعت شاہ صاحب 130 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں امیر ملت، تو فرض میرا تھا کہ میں پاکستان بناتا کیونکہ میں امیر ملت ہوں، تو میں
بیٹا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ قائد اعظم کو کہا کہ تو پاکستان کا۔ اس لیے دوستوں میں یہ اکثر کہتا ہوں، ایک میرے پاس مولوی آیا کہ نبی کی مسجد نہیں، میں ایک مسجد میں بھیجا، میں کہ وہاں جاؤ جمعہ پڑھا کے آ جانا، ان سے بات میں خود ہی کر لوں گا۔ تو مجھے ڈگریاں بتانے لگا، میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں، یہ بھی علم میرے پاس۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا 12 تقریر والی کتاب ہے تو لکھو، میں کیا ہے وہ لے لیا۔ جب آیا تو میں نے کہا سناؤ جمعہ پڑھا ہے؟ ہاں میں جب گیا تو وہاں مجھے پیر فیض مل گیا، اتنی بڑی مونچھیں اس کی، اس سے دیکھ کر مجھے بڑی نفرت آئی، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کہا مولوی صاحب جہاں پہ جاتا وہاں بتاؤ کیا بنا؟ کہنے کا انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمیں منظور نہیں، تم نہ آنا۔ میں نے کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہارے بھائی وائی بی جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جا کر وائی بی جی کرو اور ذلت سے رزق کماؤ، یہ مسلح اور ممبر آل رسول کا ہے۔ جب تمہیں آل رسول نہیں اچھی لگتی تو تمہارا حق کوئی نہیں اس ممبر اور مسلح پر کھڑے ہونے کا۔ تو میں نے اس کو کہا میں تو جب سے اس ممبر اور مسلح پر کھڑا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں ان کا غلام ہو کر یہ کام کر رہا ہوں، مالک یہی ہے۔ یہ دوستو نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی چاہتے ہو تو یہی ہے، سجدوں کے پاؤں میں پڑ جاؤ اور ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھو، ان کے عیب پر نظر نہ کرو، ان کی وہ جو ہے نسبت اس کو دیکھو کہ نبی کریم علیہ۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں میرے دوستوں نے مجھے سنائی ہوئی ہیں جو خوابوں کی بھی باتیں ہیں اور بھی ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں، اب کافی وقت ہو چکا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں غلامی آل پاک کی نصیب کرے اور نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی جو ہے وہ ہمیں نصیب کرے۔ اب